فاستجاب لهم ربهم، تو دعا قبول کر لی ان کے رب نے ان کی، انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں تو تم میں سے عمل کرنے والوں میں سے کسی کے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عمل کرنے والی عورت ہو، من ذکر او انثی بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی بیٹی بھی، اور ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی ہے باپ بیٹے نے بھی اور بیٹی نے بھی۔ اور اس میں تو خاص طور پر ایک بات جو مسلمانوں کو سوچنی چاہیے، ہمارے بھی ذہنوں میں ہوتا ہے بیٹا ہو تو بڑی مبارکباد، بڑی خوشیاں، بہت شادیانے، اور بیٹی ہو تو ذرا ایک طرح سے بہت ہی افسوس کی سی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اگر ہم کرتے ہیں تو بالکل خلاف کرتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی دلیل سوچئے، اللہ کی محبوب ترین شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، بیٹے نہیں دیے، بیٹیاں چار چار، بیٹے دیے تو بچپن کے اندر ہی دونوں اٹھا لیے شروع میں، اور ایک آخر میں آیا حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن سے، اسے بھی اٹھا لیا۔ اس اعتبار سے گھٹیا شے نہیں، انسان ہے، اس کی قدر و قیمت، اس کی عزت نفس، اس کا ایک لیگل سٹیٹس ہے، جیسا کہ میں نے کہا وراثت میں حصہ دیا گیا ہے۔ اگرچہ اسلام کے پورے معاشرتی اور اقتصادی نظام کے حوالے سے دیکھا جائے تو لاجک یہ ہے کہ کوئی حصہ نہ ہو عورت کا، مرد شادی کرتا ہے تو اسے مہر ادا کرنا ہوتا ہے، لڑکی کی شادی ہوتی ہے اسے مہر ملتا ہے، یہ دوسری بات ہے ہمارے ہاں وہ مہر لڑکی کو پہنچتا ہی نہیں، بیچی میں کھایا پیا جاتا ہے یا دیا ہی نہیں جاتا، وہ صرف لکھنے میں آتا ہے کاغذ کے اوپر۔ یہ تو پھر ہماری غلط پریکٹسز ہیں۔ اس اعتبار سے صحیح بات یہی ہے کہ ہم اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے، ان صحیح تعلیمات پر عمل ہونا چاہیے۔